میں نے جب یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا تو زندگی جیسے ایک نئی روشنی کی طرف چل پڑی۔ میرے گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے راستوں سے نکل کر شہر کی ان روشن سڑکوں تک کا سفر میرے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ میرا نام زرری تھا اور میرے ماں باپ نے اپنی غربت کے باوجود مجھے پڑھانے کے لیے ہر ممکن قربانی دی تھی۔ میں جرنلزم کی طالبہ تھی اور میرا خواب تھا کہ ایک دن میں ان مظلوموں کی آواز بنوں جنہیں سننے والا کوئی نہیں۔ میرے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن میرے اندر ایک امید کی چنگاری تھی جو ہر روز مجھے جینے کی ہمت دیتی تھی۔ شہر کی زبان میرے گاؤں سے مختلف تھی۔ یہاں نہ صرف الفاظ بدل جاتے تھے بلکہ آنکھوں کے اشارے، لہجے اور حرکات بھی الگ معنی رکھتی تھی۔ میں ان سب کے بیچ خود کو اجنبی محسوس کرتی، لیکن ہر دن خود کو سمیٹتی، خود کو تیار کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر مجھے اپنے خواب کی تکمیل تک پہنچنا ہے تو مجھے اس اجنبیت میں جینا سیکھنا ہوگا۔ ہاسٹل کا کمرہ میرا قلعہ بن گیا تھا جہاں میں رات کو اپنے سارے دن کا حساب کرتی، ماں کی آواز ذہن میں گونجتی اور دل کو سمجھاتی کہ ہر تھکن عارضی ہے۔ یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا جس میں کئی سرکاری شخصیات مدعو تھیں۔ میں نے وہاں تقریب کی جو خوب سنی گئی۔ بعد میں ایک شخص میرے قریب آیا، نفیس لباس، اعتماد سے بھرپور باتیں، اسسٹنٹ کمشنر شایان۔ اس نے میری تقریر کو سراہا، میرے جذبے کو سچا کہا۔ اس دن اس نے میرے دل میں ایک مثبت تصویر چھوڑ دی۔ وہ میرے لیے ایک قابل رشک شخصیت تھا، ایک رہنما۔ میں نے سوچا اگر ہر افسر ایسا ہو تو واقعی نظام بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد شایان کئی مواقع پر یونیورسٹی آیا اور میری تلاش میں رہتا۔ اس کی توجہ مجھے فخر دیتی۔ میرے کلاس فیلوز رشک کرتے اور اساتذہ مجھے سراہتے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اپنے آفس میں انٹرنشپ دینا چاہتا ہے تاکہ میں سیکھ سکوں کہ صحافت کا عملی پہلو کیسا ہوتا ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ماں کو فون کیا اور خوشی سے چیختے ہوئے کہا، امی، میں اب وہ بننے جا رہی ہوں جو آپ نے چاہا تھا۔ جب میں نے اس کے آفس میں قدم رکھا تو ہر چیز ترتیب میں صاف ستھری اور منظم نظر آئی تھی۔ مجھے فائلیں سونپی گئیں، رپورٹس کا تجزیہ کرنے کو کہا گیا اور اسسٹنٹ نے میرا خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ شایان کا رویہ بہت نرم، مہذب اور شفیق تھا۔ وہ ہر دوسرے دن مجھے کچھ نیا سکھاتا اور اکثر کہتا کہ تمہارا ویژن بہت تیز ہے۔ میں خود کو ترقی کے راستے پر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے لگا میں واقعی کامیاب ہو رہی ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ شایان کی نظریں صرف میری باتوں پر ہی نہیں بلکہ میرے وجود پر بھی ہیں۔ اس کی گفتگو میں ایک حد سے زیادہ ذاتی پنانے لگا۔ وہ میرے کپڑوں، ہنسی، بالوں پر تبصرہ کرنے لگا۔ پہل میں نے خود کو الزام دیا کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی ہوں، لیکن پھر وہ سر عام جملے بولنے لگا جن کا تعلق میرے جسم یا خوبصورتی سے تھا۔ میرا دل ڈرنے لگا مگر دماغ سمجھانے لگا کہ وہ افسر ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اسے ایک رپورٹ پر میری رائے چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں شام میں آفس آ کر اسے مدد دوں۔ میں نے انکار نہ کیا، حالانکہ دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ شام کو جب میں پہنچی تو آفس سنسان تھا۔ اس نے دروازہ خود بند کیا اور کہا، یہ خاص وقت ہے زرری، تمہیں صرف کام کے لیے نہیں بلایا۔ میں ٹھٹک گئی، میری آواز حلق میں دب گئی۔ میرا اعتماد جو کبھی اس کے چہرے سے جڑا تھا اب خوف میں بدل گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک، سب سے اذیت ناک رات تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، باگنے کی بھی، مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔ شایان نے میرے اعتماد کو، میرے جسم کو اور میری آواز کو کچل دیا۔ میں جسمانی طور پر زخمی نہ ہوئی لیکن میری روح لہو میں ڈوب چکی تھی۔ وہ کہتا رہا، یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میں بے بس پڑی رہی۔ میری روح چیخی لیکن دیواروں نے کچھ نہ سنا۔ اگلے کئی دنوں تک میں ہاسٹل کے کمرے میں بند رہی۔ کھانے کی خواہش ختم، نیند غائب اور ہر لمحے ایک ہی سوال، آخر کیوں؟ میں نہ بول سکتی تھی، نہ کسی کو دیکھ سکتی تھی۔ میری آنکھیں آئینے سے بھاگتی تھیں اور آواز ہمیشہ گلے میں اٹک جاتی تھی۔ دنیا ویسی ہی تھی لیکن میں نہیں۔ زرری جو کبھی بولتی تھی، سوال کرتی تھی، وہ اب مکمل خاموش تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن میرے جسم نے بغاوت کر دی۔ متلی، تھکن، بے چینی اور سب کچھ بدلنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر خفیہ ٹیسٹ کروایا۔ جب رپورٹ ملی تو میں وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ حاملہ ہیں، وہ دو لفظ میرے وجود کو جھنجھوڑ کے۔ میں نے اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھا جیسے وہ میرے اندر کی چیخ ہے جو اب سانس بننے جا رہی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے شایان سے رابطہ کیا۔ میں ڈری ہوئی تھی لیکن کسی اور پر بھروسہ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا جیسے فون کے دوسری طرف خلا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا، یہ مسئلہ ہم خاموشی سے حل کر لیں گے۔ مسئلہ؟ میرے لیے یہ محض مسئلہ نہیں تھا، یہ میری روح کا چیخ اٹھتا ہوا سوال تھا۔ اس نے مجھے کلینک لے جا کر وعدہ کیا
جہاں یہ سب ختم ہونا تھا۔ شایان نے اگلے دن مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ شیشے کالے تھے، راستے خاموش، میری آنکھوں میں ہر لمحہ ماں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہنسا اور بولا، تم نہ ڈر ہو زری، کچھ نہیں ہوگا، بس ایک معمولی عمل ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں ہر چہرہ عام تھا، لیکن میرا چہرہ مٹنے جا رہا تھا۔ کلینک ایک گمنام سی گلی میں واقع تھا جہاں بورڈ تک صاف نظر نہ آتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بو محسوس ہوئی، جیسے کسی نے رونے کی بو بند رکھی ہو۔ ڈاکٹر عمر رسیدہ تھا اور نرس بیزاری سے چہرہ موڑتی تھی۔ شایان نے کچھ کاغذات بھرے، رقم ادا کی اور کہا کہ وہ باہر انتظار کرے گا۔ مجھے ایک بیڈ پر لٹا دیا گیا، گرد سفید، دیوار سرد، اور میرے اندر موت کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ انجیکشن لگا اور میں آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ جب ہوش مدھم ہونے لگی تو میں نے اپنا سانس محسوس کیا، لیکن جیسے ہر سانس میرا آخری ہو۔ ڈاکٹر کہتا رہا، بس کچھ منٹ اور، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے لیے سب ختم ہو رہا تھا۔ میں چیخ نہ سکی اور نہ رکنے کی التجا کر سکی۔ میری رگوں میں دوڑتی دعا رک گئی، میری دھڑکن سست ہو گئی اور پھر سب کچھ ساکت سا گیا۔ ذرری جو کبھی حق کی آواز تھی اب خاموشی کی گواہی بن گئی۔ ڈاکٹر نے شایان کو بلایا اور کہا، لڑکی کی حالت بگڑ گئی ہے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ شایان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جیب سے موٹی رقم نکال لی اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لاش کو پچھلے دروازے سے نکالا گیا، بغیر کفن، بغیر شناخت۔ میرے کمرے میں کتابیں اب بھی کھلی تھیں، لیکن وہ پڑھنے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ہاسٹل کی وارڈن نے جب 2 دن بعد دیکھا کہ میں غائب ہوں تو پہلے سوچا کہ شاید گاؤں چلی گئی ہوں، لیکن جب میرا بیگ، کپڑے اور شناختی کارڈ وہیں پڑے ملے تو شکوک پیدا ہوئے۔ اس نے یونیورسٹی انتظامیہ کو اطلاع دی، مگر وہاں بھی معاملات ٹال دیا گیا۔ سب نے کہا، یہ شہر ہے، یہاں لڑکیاں اکثر غائب ہو جاتی ہیں، پھر خود ہی آ جاتی ہیں۔ میری گمشدگی بھی ایک فائل بن کر الماری میں رکھ دی گئی۔ میرے ساتھ رہنے والی روم میٹ نایاب کئی دن تک روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا، لیکن کبھی میرے لب ہلتے نہ تھے۔ اس نے ہمت کر کے کچھ صحافیوں کو پیغام بھیجا، لیکن انہیں ثبوت چاہیے تھا، آواز چاہیے تھی۔ میں اب موجود نہ تھی اور میرے جیسے ہزاروں کی خاموشیاں پہلے سے گم تھیں۔ میں سوال بن چکی تھی، لیکن وہ سوال جس کا جواب دینا کوئی پسند نہیں کرتا۔ شایان بددستور اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کرتا، پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے جملے بولتا اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا۔ لوگ اسے باصلاحیت، محنتی اور قوم کا فخر کہتے۔ ہر تالیاں بجتی تھیں، لیکن ان تالیوں کے بیچ میری چیخیں کہیں دب جاتی تھیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک واقعہ بھی نہ کہلایا، جیسے میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر روحیں بول سکتی ہوتیں تو میں ہر دروازے پر جا کر چیختی۔ اگر قبریں زبان رکھتیں تو میری قبر سے صدا آتی۔ میں بے آواز نہیں تھی، تم نے مجھے خاموش کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے یاد رکھو، صرف اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہارے درمیان جیتی تھی۔ تم جیسی تھی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہارے ضمیر کا آئینہ۔ نایاب نے ایک دن میرا پرانا رجسٹر کھولا جہاں میں نے اپنے خواب لکھے تھے۔ اس نے میری کہانی کو تحریر کی صورت میں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس کا قلم میری آواز بنا۔ وہ ہر صفحہ لکھتے وقت روتی اور کہتی، زری تم چلی گئی ہو، لیکن اب تم خاموش نہیں رہو گی۔ وہ ہر اخبار، ہر ولاگ، ہر فارم پر میری تحریر کو بیچتی، لیکن طاقتور کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی۔ نایاب نے قانونی مدد لینے کا بھی کوشش کی، لیکن ہر وکیل نے کہا یہ ریاستی افسر ہے، بغیر ثبوت کے کچھ ممکن نہیں۔ شایان کا نام سن کر سب خاموش ہو جاتے۔ فائل بند کر دی گئی۔ پولیس والے ہنستے اور کہتے، لڑکی اگر ماری گئی ہے تو اس نے خود کچھ کیا ہوگا، افسر ایسے نہیں ہوتے۔ میرا انصاف سسٹم کے رجسٹر میں کہیں درج ہی نہ ہوا۔ چند مہینے بعد یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا اور ایک نئی لڑکی کو اسسٹنٹ کمشنر سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ بھی ہنسی، خوش ہوئی اور فخر سے گھر فون کر کے بتایا، امی آج میں نے خواب چھو لیا۔ میرے جیسی کئی لڑکیاں ہر سال خواب دیکھتی ہیں اور انہیں خوابوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ میرا جیسا درد شاید کل کسی اور کا مقدر بن جائے۔ اگر کوئی میری تحریر پڑھے تو صرف ایک بات یاد رکھے، اگر تم چپ رہے تو تم بھی شریک ہو۔ ظلم خاموشی سے پھیلتا ہے اور انصاف کی پہلی سیڑھی سوال کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد کوئی اور لڑکی ایسے نہ مرے جیسے میں مری۔ میری سانس تمہاری آواز اور میری آنکھ تمہارا ضمیر۔ مجھے مت بھولو، کیونکہ تم بھولے تو شایان پھر کسی ذرے کو ختم کر دے گا۔ میں مر چکی ہوں، لیکن میں زندہ ہوں، ہر سوال میں، ہر احتجاج میں، ہر چیخ میں۔ میں ان آنکھوں میں زندہ ہوں جو خواب دیکھنے سے ڈرتی ہیں۔ میں اس قلم میں زندہ ہوں جو سچ لکھنے سے تھر تھراتا ہے۔ میں ذرری ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم سب ذرری بنو۔ سوال کرو، آواز اٹھاؤ اور ظلم کو بے نقاب کرو،
کیونکہ جب تک تم خاموش ہو شایان جیتا رہے گا اور ذرّی مرتی رہے گی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔